پنجبیری موادی لوگ یزید کو رجل صالح کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یزید کے بارے میں آج جو ہے لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں۔ بعد نے یزید کے بارے میں اتنا افراط کیا کہ اس کو کفر تک پہنچا دیا، اور بعد یہاں تک گئے کہ اس کو رجل صالح، مومن اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا۔ اصل میں دو جماعتیں ہیں، ایک ہیں روافض اور ایک ہے نواصب، ایک ہے رافضی، ایک ہے ناصبی۔ روافض نے کیا کیا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یزید کافر ہے، اور نواصب نے یہاں تک کہہ دیا تو بالکل نیک آدمی تھا، صالح تھا، اور نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں وہ افضل تھا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ یہ دونوں راہیں اعتدال پر نہیں ہیں، یہ افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارے اکابر کی تحریرات، اسلاف کی تحریرات سے یہ ثابت ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس کو رجل صالح کہنا، اس کو کامل ایمان والا سمجھنا، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا تقابل پیش کرنا یہ غلط ہے۔ باقی اگر کوئی یہ پیش کرے کہ عام طور پر مماتی ہیں یا ناسبی ہیں، یزیدی ہیں، جب وہ یزید کے فضائل شروع کرتے ہیں، وہ حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث بخاری کی ان اول جیش میں، وہاں الفاظ مغفور اللہ، یزید کی وہ پہلا بحری لشکر جو سمندروں میں جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اگر اس حدیث کو بنیاد بنا لیا جائے کہ اس نے اس کام یعنی اس لشکر میں جہاد میں جو گیا، اس کے بعد وہ جو کارنامے بھی کرتا رہا، مثلا واقعہ کربلا کا وہ ذمہ دار وہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر چلیے واقعہ کربلا میں آپ ایک منٹ کے لیے تعویلات کر دیں گے تو واقعہ حرہ کا ذمہ دار تو وہی ہے جو اس نے 3 دن تک مسجد نبوی میں قتل عام کیا ہے، اور درجنوں صحابہ کرام تابعین شہید ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار یزید ہے۔ تو اب ان واقعات کا کیا کریں گے؟ تو لا محالہ کہنا پڑے گا کہ وہ حدیث مغفور لہم، اس کی بنیاد پر پہلے گناہوں کی مغفرت کا اعلان تو ہو سکتا ہے، اس کے بعد والے گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق کرجع یوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، حج کے اندر فسق و فجور نہیں کیا، واپس آیا تو وہ ایسے لوٹا گویا کہ اس کی گناہ تھے ہی نہیں۔ اب کوئی آدمی اس حدیث کی بنیاد پر، چونکہ حدیث میں آ گیا کہ حاجی اس کی اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب اس کے بعد وہ جو کام بھی کرتا رہے وہ اب بری ذمہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس کے بعد اس کے جو کارنامے ہیں یہ سیاہ کارنامے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تان کرنا، یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جرح کرنا، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازیبہ جملہ کہنا، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو ولی عہد مقرر کیا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ خیر، جن حالات میں، جن مواقع پر، اور جن دعاؤں کے ساتھ اور جس نیت کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد منتخب کیا تھا، اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ صرف اس کا اندازہ اس بات سے فرمائیں، علامہ ابن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 774 ہجری، انہوں نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد منتخب کیا، آپ نے دمشقی جامع مسجد میں جمعہ کے دن جمعہ کے خطبہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی بھرے مجمع میں کہ اے اللہ، میں یزید کو ولی عہد بنا رہا ہوں، اگر یہ واقعتاً اس کا اہل ہے تو اس کو اس تک پہنچا دے، اگر ولی عہد نہیں ہے تو اس کو ولی عہد بننے سے پہلے اس پر موت طاری کر دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بتلاتی ہے کہ جن حالات میں آپ نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے، اس وقت تک شاید یزید کا فسق اور فجور ظاہر نہیں ہوا تھا، اور پھر حالات ایسے تھے کہ اس سے پہلے جنگ صفین ہو چکی تھی سن 37 ہجری میں، مشاجرات صحابہ ہو چکے تھے، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ اب ایسے حالات تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے یہ شامی فوجیں، یہ ملک شام کے لوگ، یہ تو میرے مقابلے میں حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک میں تھا اور میرے مقابل میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ لوگ ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ لوگ میری بیعت، میرے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے یا کسی اور آل بیت کے فرد کی بیعت کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ اور ان حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت صلح یہی ہے، حالات کا تقاضا یہ بتاتا تھا کہ اس وقت امیر کس کو بنا دیا جائے، میں اپنے بیٹے کو بنا دوں تاکہ یہ جو بعد میں آنے والے جھگڑے ہیں، فسادات ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال ایک الگ عنوان ہے۔ خیر، میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے ولی عہد بنانے کے حوالے سے طعن و تشنیع کرنا جیسا کہ روافظ کا شیوہ ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ باقی ہم یزید کو نہ مومن سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کو کافر سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو فاسق اور فاجر سمجھتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس پر کو پلید بھی لکھا ہے اور اس کے فسق اور فجور کی صراحت بھی کی ہے۔